عبداللہ ابن ابی نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، یہ بدر سے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گدھے پہ سوار ہو کر، یہ دیکھیں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، عاجزی کی سواری بھی اختیار کی جا سکتی ہے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زیادہ سواریاں رکھنی اسلام میں جائز ہے؟ 100% جائز ہے. ایک آدمی مہنگی سواری رکھ سکتا ہے، 100% رکھ سکتا ہے، کتنی مہنگی، جتنی وہ چاہے رکھے، لیکن اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر تکبر کی سواری ایک بھی ہو تو گناہ ہے، اور اگر عاجزی کی سواریاں 100 بھی کھڑی ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا، ایک ریاست کا سربراہ، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک ریاست کا سربراہ ہے، چاہیے تو یہ تھا لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا کرے، ایک اعلیٰ عربی نسل کے گھوڑے پہ سوار ہوا کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فقر کو اختیار کیا، اس طرح عاجزی کو بھی اختیار کیا ہے. گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے چل کے آ رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. جب پہنچے، عبداللہ ابن ابی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ابھی اس نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، اسلام کا دعویٰ یعنی نہیں تھا کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ورنہ تو وہ منافق خبیث، اس کا تو نام رسول اللہ نے افشاں کر دیا نا. جو 12 منافقین کی آپ حدیث پڑھا کرتے ہیں، ان میں یہ چند منافقوں کے نام تو رسول اللہ نے ظاہر کر دیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اسلام قبول کرنے کے باوجود اس کے اسلام کو اللہ نے بھی قبول نہ کیا. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محفل میں داخل ہوئے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے. ابھی رسول اللہ آ رہے ہیں تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، برے الفاظ میں، آپ ہمارے اوپر گدھے کی گرد اڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی احتیاط کیا کیجیے، ہم سرداران بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اترے، دین کی تبلیغ کی، قرآن کی آیتیں پڑھی. کہنے لگا آپ ہمارے پیچھے پیچھے آ کے معاذ اللہ ہمیں آیتیں سناتے ہیں، ہم میں سے کسی نے سننی ہوں گی، آپ کے پیچھے آ جائے گا، آج کے بعد ہماری محفل میں مت آئیے. عبداللہ بن رواحہ پاس بیٹھے ہیں، ان کو جوش آ گیا، انہوں نے کہا کیا بکواس کرتا ہے، رسول اللہ کو ہمیشہ دیدہ دل فراش راہ ہوگا، اہلاً و سہلاً مرحبا ہوگا. اے اللہ کے رسول، جہاں آپ کا دل کیا کرے، جیسے دل کیا کرے، جہاں کیا کرے، جس وقت کیا کرے، آپ ہماری محفلوں میں آ جایا کریں. لڑائی ہونے لگی، ہاتھا پائی ہونے لگی، شروع ہونے کا وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرا کے یہاں سے نکل گئے اور سعد بن عبادہ کے پاس چلے گئے. کہنے لگے سعد، آپ انصار کے سردار ہیں، آپ ان کے سربراہ ہیں، فی الوقت جو میں دیکھتا ہوں آپ نے اسلام کو قبول کیا اور آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی. آپ کے قبیلے کے لوگ، ان میں سے عبداللہ ابن ابی ہے، اس نے میرے ساتھ آج یہ بدتمیزی کی ہے، اور میں نے بڑی مشکل اپنے ساتھیوں کو روکا کہ اس کو کچھ مت کہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا، آگے آئے گا واقعہ بدر سے پہلے، تو وہ بھی تفصیلاً بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو جان بوجھ کے کئی مرتبہ معاف کیا. ایک دن تو وہ بھی آ گیا تھا جب اس کے بیٹے نے کہا تھا اللہ کے رسول حکم کیجئے، اس کی گردن ہوگی، آپ کا سر ہوگا، اب سگا بیٹا. تو رسول اللہ نے کہا تھا چھوڑ دے، رہنے دے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں. معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا. لیکن آج شکوہ دل میں آ گیا اور سعد بن عبادہ کو کہہ دیا، اے سعد، آپ کے قبیلے کا یہ شخص مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میرے ساتھ بڑی اس نے آج یہ معاملہ کیا ہے، میں نے بڑی مشکل لڑائی رکوا کے میں یہاں پہ آ گیا ہوں، آپ کو شکایت کرتا ہوں. سعد بن عبادہ نے اس وقت عبداللہ ابن ابی کی ایک ایسی سفارش کی جس سے امت مسلمہ کو آج یہ خبر مل گئی. اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا، اے اللہ کے رسول، معاملہ یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی اور مدینہ کے لوگوں نے جا جا کے آپ کی بیعت کرنا شروع کی، حقیقت بات یہ تھی اس سے قبل ہم عبداللہ ابن ابی کو ریاست مدینہ کا حاکم، ریاست مدینہ کا سربراہ مقرر کرنے والے تھے، یہاں تک کہ اس کی دستار، اس کا تاج، اس کی تاج پوشی کے سارے انتظامات مکمل تھے. یہ مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا. ادھر آپ کے ہاتھ میں انصاریوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ ہماری ریاست کے بادشاہ بن جائے. یہ اصل میں حسد اور بغض اس بندے کے دل میں ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، اس کی سرداری ختم ہو گئی. اور یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر عبداللہ ابن ابی نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور ان کی فکری رہنمائی کون کیا کرتے تھے؟ یہودی کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بات جو علمی باتیں یہ بھی سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شروع مکہ کی زندگی میں بتایا تھا، مکہ کے مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ نے کیا عمل اختیار کیا تھا؟ ہمیشہ مشرکین کی مخالفت کی تھی، ہمیشہ. کس کام کے اندر؟ میرے بھائیوں یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی شعار کا، دینی اقدار کا، مذہبی تہواروں کی مشابہت منع.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر مشرکین کے عام دنیاوی معاملات کے جو ان کے پیٹنٹ معاملات بن جائیں، چاہے دنیاوی ہوں، کسی بھی مذہب کے کوئی دنیاوی معاملات بھی مستقل شعار بن جائیں، اس مذہب کے ساتھ نتھی ہو جائیں، تو اس کا مقام و مرتبہ بھی پھر مذہبی شعار جیسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں، آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، رسول اللہ جب تک مکہ میں رہے مشرکین کے دین کے معاملات اور دنیاوی معاملات میں بھی مخالفت کی۔ مدینہ میں آ کے میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنے کی نیت کی، لیکن جب ان کی مخالفتیں بھی عروج پہ پہنچ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ مدینہ کے یہودیوں، مدینہ کے عیسائیوں، یعنی کلی طور پہ اہل کتاب کے بھی دنیاوی اور دینی معاملات میں مخالفت کو اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ یہ بات آسان کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حکم ایسے دیا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، مسلمانوں کبھی جوتے میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ کبھی کا جو لفظ ہے نا، یہ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، عربی میں کبھی نہیں ہے، لیکن مفہوم یہی ہے حدیث کا۔ مسلمانوں جوتے میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ جوتے میں؟ اللہ کے رسول جوتے میں کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ یہودی، دیکھیں یہاں پہ مخالفت کیا ہو رہی ہے کہ یہودی کبھی جوتوں میں نماز ادا نہیں کریں گے۔ ان کا یہ مذہبی شعار ہے کہ وہ جوتوں میں نماز پڑھیں گے ہی نہیں، تو تم اگر کبھی پڑھ لو گے تو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئیے؟ اب یہاں پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی دینی معاملات کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت تو جائز ہے، اور کوئی بندہ کہے گا کہ جو ان کی قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہے، تو بات درست ہے، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو ذرا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی جاری کیا، جس طرح یہ جاری کیا کہ جوتوں میں کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور یہ بات آپ حیران رہ جائیں گے، آج ہمارے معاشرے میں بھی اچنبھا ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند میں سمجھا جاتا ہے جوتوں میں نماز نہیں ہوتی، اور بعض لوگ اہل حدیثوں کو تانا دیتے ہیں، وہ بھی جوتے ہیں جی نماز پڑھ لیندے، نماز جنازہ جوتیاں جی پڑھ لیندے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے ساتھ نماز پڑھی۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ دوران نماز جوتا اتارا، سارے صحابہ نے بھی اتار دیا۔ رسول اللہ نے کہا مجھے تو جبریل امین نے آ کے خبر دی تھی کہ جوتے کے نیچے کچھ لگا ہوا، میں نے اتار دیا، تم نے کیوں اتارا؟ تو صحابہ نے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول آپ جوتا اتارے اور ہم نہ اتارے تو ہمارا ایمان تو ضائع ہو جائے۔ گویا جوتوں میں نماز رسول اللہ سے ثابت ہے، اور یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس صرف ہمارے بر صغیر کا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو عجوبے سے دیکھا جاتا ہے۔ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جہاں پہ آپ کے پاس مصلی نہیں ہے، قلین نہیں ہے، آپ جوتا اس کو صاف کر کے اس میں نماز پڑھیں، اس میں کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے۔